الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأرواح مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الخبر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد الهدى بزرگ تو یہ قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع و معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں حاضر درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر ذکر اہل بیت اور کربلا کے بعد جو ہوا یزید کیسا شخص تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کیسی ہے کہ جب ولادت ہوئی تو نبی رحمت علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی بتا کیا نام رکھا ہے؟ نام بتایا گیا، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ نام ہے جو رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ ابھی ولادت ہوئی ہے کہ امام حسین کا رشتہ آسمان سے جڑ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام رکھتا۔ وہ امام نبوی لکھتے ہیں کہ عرب کی پوری تاریخ کے اندر جہالیت کے دور کے اندر بھی کسی کا نام بھی حسین نہیں رکھا گیا۔ روایت کے مطابق لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ اترا، جب نام بتایا تو سوال ہوا کیا جنت میں بھی یہ نام کسی کا ہے؟ کہ جنت سے نام آیا ہے، کیا جنت میں کسی کا نام حسین رکھا گیا ہے؟ تو جواب میں کہا نہیں، جنت میں کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا، یہ پہلا ہے رب تعالیٰ نے جس کا نام حسین رکھا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے پلنے والے، حضور کی تربیت حاصل کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچپن لڑکپن گزارنے والے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپنے میں تھے تو خاک کربلا جو آسمان سے آئی حضرت ام سلمہ کو نبی رحمت علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ام سلمہ جب یہ خاک سرخ ہو جائے، خون بن جائے، سمجھ جانا میرا نواسا شہید ہو گیا۔ خاک دے دی گئی۔ حضور کی بہت سی ازواج تھی، لیکن حضور جانتے تھے کہ جب کربلا کا مارکا ہوگا اس وقت حضرت ام سلمہ زندہ ہوگی۔
یہ علم غیب نہیں ہے۔ حضور کسی اور کو بھی خاک دے سکتے تھے، اس زوجہ کو خاک دی جو کربلا کے مارکے کے وقت زندہ تھی۔ کربلا کا مارکا حضور کے وصال کے فوراً بعد نہیں ہوا، پہلے حضرت ابوبکر خلیفہ مقرر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، حضرت عثمان غنی آتے ہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا آتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ، پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد کربلا کا واقعہ ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا نکاح نبوت وہ ہے جو کئی سالوں کے بعد ہونے والے واقعہ کو بھی دیکھتی ہے، اس وقت جو زندہ رہے گا اس کو بھی دیکھنے ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، اور یہ بہت سی روایتوں کے اندر ایک ترک سے نہیں بہت سے ترک سے اس روایت کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے سوئی ہوئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، بال بکھرے ہوئے ہیں جیسے بہت دور سے سفر کیا ہو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ، کربلا کے میدان میں میرے نواسے کو، میری آل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے وہ بوتل دیکھی جس کے اندر خون تھا جو نبی رحمت علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ فرماتی ہے جیسے ہی خواب دیکھا میں فوراً اٹھی اور میں نے اس خواب کو دیکھا جو نبی رحمت علیہ السلام نے مجھے عطا فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری خون بن چکی تھی۔ میں جان گئی کہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے، ایک چھوٹی سی شیشی ہے جو نبی رحمت علیہ السلام نے پکڑی ہوئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین اور آپ کے رفقاء کا خون ایک چھوٹی سی شیشی میں کیسے ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے جس طرح 72 لوگوں کا خون ایک پیالے میں آ سکتا ہے، اسی طرح 72 شہداء کا خون ایک شیشی میں بھی آ سکتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے کھانا رکھا گیا، مہمان ساتھ ہیں، اصحاب صفہ ساتھ ہے، کسی کے گھر میں چلے گئے، کھانا بنایا تھوڑا تھا، مہمان کے لیے بلایا صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کھانا دیا، صحابی پریشان ہو گئے کہ اتنے اصحاب ساتھ ہیں، میں نے تو صرف حضور کو بلایا تھا، یہ تو بے عزتی کا مقام ہے، مہمان گھر میں آئے اور مہمان نواز کے پاس کھانا موجود نہ ہو۔ نبی رحمت علیہ السلام جان گئے، فرمایا کھانا لے آؤ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا لعاب ڈالا، سارے صحابہ نے کھایا، کھانا ویسے کا ویسا پڑا تھا، کھانا سارے کا سارا ویسے پڑا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے صرف ایک مشکیزہ پانی کا رکھا گیا، نبی رحمت علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس مشکیزے کے اندر رکھا، سارے صحابہ نے وضو فرمایا۔ تعداد کتنی ہے؟ 1400 صحابہ ہے، ایک مشکیزے سے سبھی وضو بھی کرتے ہیں اور سبھی سیراب ہو کر پانی بھی پیتے ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اب نبی رحمت علیہ السلام نے جب یہ معاملہ ہوا اور اس معاملے کے بعد پھر کیا ہوا، یزید کون تھا، یزید کی حقیقت کیا ہے اور اہل بیت کن لوگوں کو کہتے ہیں، آئیے اس پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں غدیر خم کے مقام پر نبی رحمت علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تفصیلاً حدیث نہیں مختصراً آخر میں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا مانتا ہے، بس وہ علی کو بھی مولا مانے، وہ حضرت علی کو بھی مولا مانے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے علی مبارک ہو تجھے، تو سب کا مولا بن گیا ہے، تو سب کا مولا بن گیا ہے۔ حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ فیصلہ جب ہو گیا، منافق شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے علی کا فیصلہ منظور نہیں ہے،
ادھر یہودی ہے اور منافق ہے، مجھے علی کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال آیا اور آپ نے مارا اور مار کر فرمایا خبردار علی کو کچھ کہا، علی کوئی عام نہیں ہے، علی سب کا مولا ہے، عمر کا بھی مولا ہے، عمر کا بھی مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو اس قدر محبت کے ساتھ صحابہ کرام اپنے سینے سے لگاتے تھے۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کیا ہے، فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، اور فرمایا ساری جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے۔ اہل بیت کا شجرہ کیا؟ امام حسین کے نواسے، امام حسین رضی اللہ عنہ نواسے ہیں مصطفیٰ کے، تو آپ کی مقام اور بلندی کو کون پہچان سکتا ہے مگر صرف ایک لفظ کے ساتھ کہ نانا امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہے، علی سب لوگوں کے مولا ہے، ادھر شہزادے دونوں حسنین کریم ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، وہ نبیوں کے سردار ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، علی سب کے مولا ہے، سب کے سردار ہے، اور دونوں شہزادے علی کے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ اہل بیت پنجتن کا گھرانہ، سرداروں کا گھرانہ ہے، جو کوئی عام گھر نہیں ہے، جس گھر کے اندر ساری سرداریاں ہے اس گھرانے کو اہل بیت کہتے ہیں، اسی گھر کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جس گھر میں سرداریاں تقسیم ہوتی ہیں، جس گھر میں سارے سردار موجود ہیں، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اور حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان اپنی جگہ پر، امام علی مقام کی شان اپنی جگہ پر، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اپنی جگہ پر، مگر کربلا کے اندر جو ظلم اہل بیت کے ساتھ کیے گئے، یزید ہے کون؟ امام حسین کس وجہ سے یزید کے سامنے ڈٹے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یزید ایک لعین شخص تھا۔ یہ کربلا کا مارکہ ہوا کیوں؟ کیا ضرورت پڑی کہ امام حسین حج کے ایام کے اندر حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جاتے ہیں؟ حج کے ایام ہیں، لوگ مکے کی طرف جا رہے ہیں، مگر امام حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ حج کرنے کے لیے کشا کشا آ رہے ہیں کہ حج بیت اللہ کرنا ہے، مگر کربلا کے اندر پہنچنا اتنا ضروری تھا کہ حج کو چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑ دیا، کربلا میں پہنچ گئے۔ مکے کی حرمت کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں گئے، دین کی بقا کے لیے امام حسین کربلا میں گئے، مصطفیٰ کے نام کی اوپر پہرا دینے کے لیے امام حسین کربلا میں گئے۔ اور یزید ایک ایسا شخص تھا جس نے خلافت کے سارے اصولوں کو توڑ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا کوئی حساب کرے، وہ اجارہ داری چاہتا تھا، وہ خاندانی حکومت چاہتا تھا۔ اس کے سامنے کوئی شخص کھڑا ہو کر جواب اور سوال یہ نوبت آنے نہیں دیتا تھا، جیسا ہی کوئی اٹھتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ یزید عباسوں کے درمیان بیٹھنے والا تھا، جتنے بھی صحابہ بڑے بڑے بزرگ موجود تھے اس نے سب کو معزول کر دیا، نوجوانوں کو عباسوں کو اس نے مقرر کیا۔ یزید وہ شخص تھا، عمر فاروق اور خلافت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عمر فاروق ہو وہ بھی عدالت میں کھڑے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہو وہ بھی احتساب کے لیے عدالت میں کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنی زندگی کا احتساب کرتے نظر آتے ہیں۔ عمر فاروق منبر پر ہے، ایک عام شخص کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے چادریں کہاں سے آئی؟ وہ احتساب کے سارے سسٹم کو ختم کر رہا تھا، وہ اپنی اجارہ داری چاہتا تھا، وہ خاندانی حکومت چاہتا تھا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی اسی لیے یزید کے خلاف اٹھے۔ وہ شخص شرابی تھا، زانی تھا، بد کردار تھا، بد اخلاق تھا۔ جو شخص اس کے پاس آتا وہ اسے قتل کر دیتا، جو شخص اس کے خلاف اٹھتا اس کی گردن پر ایک تلوار کے ضرب سے اسے قتل کر دیا جاتا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی
اس قدر جرأت کے ساتھ اس کے سامنے گئے. یزیدی اگرچہ ظالم تھا مگر حسین مصطفیٰ کی گود میں پڑھنے والا اور جبر کے سامنے ڈٹنے والا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس کے سامنے گئے. اس نے بیعت کے لیے کہا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں بیعت یزید تمہاری کبھی نہیں کروں گا. اور پھر اس نے شریعت کو پامال کیا, انسانیت کے حقوق کو پامال کیا. یزید وہ شخص ہے جس نے مکہ اور مدینہ پر بھی حملہ کیا, صحابہ کو شہید کیا. اور یزید وہ شخص ہے جس نے اہل بیت اطہار شاکران آل رسول کی عزت کو پامال کیا. کربلا کی سرزمین میں ایک خوبصورت نوجوان حضرت قاسم جیسے نظر آتے ہیں جس کو اس نے شہید کیا. حضرت علی اکبر کو شہید کیا, علی اصغر کو شہید کیا, علی اصغر کو شہید کیا. وہ یزید جس نے امام حسین کی اس گردن پر چھری چلائی, وہ یزید جس نے امام حسین کی اس گردن پر تلوار چلوائی جس گردن کو وہ سہارا کیا کرتے تھے. وہ یزید کتنا لعین تھا, کتنا پلید تھا, کس قدر ظالم تھا کہ وہ حملے پہ حملہ کرتے ہوئے آل رسول کو شہید کرتا رہا. اور پھر یزید جب وقت گزرا, وقت نے لڑائی کی, پھر یزید کے ساتھ کیا ہوا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا, سامنے رکھ کر اس نے تخت پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر اور آپ کے دندان پر اس نے چھڑی ماری اور مار کر کہنے لگا, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھا, وہ کلمہ گو تھا. اس نے یہ بات کی اور یہ جملہ کہا کہ آج میں نے بدر اور احد والوں کا بدلہ لے لیا ہے. کیا یہ مسلمان تھا جو شخص بدر اور احد والوں کے خلاف بولتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج ان کا بدلہ لے لیا ہے. پھر وقت بدلا, مختار سقفی نامی ایک شخص آیا, اس نے ایک ایک یزیدی کو پکڑا, ایک ایک فوجی کو پکڑ کے واسطے جہنم کیا, یہاں تک کہ ابن زیاد کو پکڑا, شیبر کو پکڑا, خولی کو پکڑا, ایک ایک کو پکڑ کے وہ قتل کرتا رہا. اس نے کہا کہ تم نے وہ کیا کہ کوئی آج تک نہ کر سکا, کسی نبی کی آج کے ساتھ اس قدر ظلم نہ ہوا جتنا ظلم تم نے آل رسول پہ کیا ہے. معافیہ مانگتے رہے. ابن سعد اب گھر کے اندر چھپا ہوا, اس کا بیٹا باہر آتا ہے. مختار سقفی کے فوجی اس کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابن سعد کو باہر نکالو. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک حجرہ نشین ہو گئے ہیں. اس نے حجرہ نشین ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کا آغاز کر دیا ہے, آج کے بعد وہ گناہ نہیں کرے گا. جب فوجی واپس گئے, مختار سقفی نے کہا ابن سعد کو نہیں چھوڑا جائے گا. ابن سعد کو اس نے گھر سے نکلوایا اور گھر میں جا کر اس کے گریبان سے پکڑا, گھسیٹتے ہوئے مختار سقفی کے پاس لایا گیا. معافیہ مانگتا رہا. اس نے کہا تجھے اس وقت ترس نہ آیا جب علی اصغر کو لے کر امام حسین تمہارے سامنے آئے تھے, جب تم نے 6 ماہ کے بچے کے گردن کے اندر تیر کو بے بس کیا تھا جو پیاسا تھا کئی دن سے, اس نے اس کو بھی قتل کیا. شمر جو بھاگنے لگا, چھپنے لگا, اس کی بیوی خود چل کے مختار سقفی کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے مختار سقفی میرا شوہر قاتلان آل رسول فلاں جگہ پر چھپا ہے, وہ بے ادب ہے, گستاخ ہے, بے دین ہے, میں تجھے خود جگہ بتاتی ہوں, اسے پکڑ کے اسے قتل کر دیا جائے. اس کی بیوی نے خود اسے پکڑوایا اور خولی چھپنے لگا, بھاگ نکلا. خولی وہ شخص ہے جو امام زین العابدین کے پاس گیا. خولی سمجھتا تھا کہ امام زین العابدین مجھے نہیں پہچان پائیں گے. امام زین العابدین ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بکرے کو ذبح کیا جا رہا تھا, اس کی گردن پہ چھری کو چلایا گیا. امام زین العابدین نے پوچھا کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہم نے پانی پلایا ہے. امام زین العابدین زار قطار ہوئے اور رو کر کہنے لگے ارے تم نے تو
جانور کی گردن پر چھری چلائی ہے، اس سے پہلے اسے پانی پلایا ہے۔ مگر سن، میرے بابا کو اور میرے بھائیوں کو پیاس سے بغیر پانی کے گھونٹ کے، بغیر پانی کے قطرے کے کربلا میں شہید کیا گیا۔ امام زین العابدین ساری زندگی آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آپ روتے رہتے۔ کسی نے سوال کیا، اے امام زین العابدین آپ روتے کیوں ہیں، اس قدر زارے قدار؟ امام زین العابدین نے فرمایا، تم نے قرآن پڑھا ہے، سورہ یوسف موجود ہے، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا جس کی وجہ سے رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اس کا ایک یوسف گم ہوا تھا۔ میرے تو بڑے یوسف ہیں جو کربلا کے اندر شہید کر دیے گئے، وہ تو پھر بھی مل گیا تھا، مگر مجھے آج تک میرا ایک یوسف بھی نہیں ملا۔ میرے بھائی شہید ہوئے، میرے بابا شہید ہوئے، میرے ننھے ننھے ہر عمر کے جان باز سپاہی کربلا کے اندر شہید کیے گئے، میں ان کی یاد کے اندر کیوں نہ رہوں؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے اور اس قدر محبت کے ساتھ ان کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں کے اندر، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئی۔ یہ صرف کربلا کا واقعہ نہیں ہے، کربلا کے بعد بھی امام زین العابدین پر پہاڑ ٹوٹے، اس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ آپ کو کئی بار جیل کے اندر ڈالا گیا، آپ کے ہاتھوں کو کئی بار ہتھ کڑیاں لگی، کئی بار آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی۔ امام زین العابدین اتنے بڑے ظلم برداشت کر چکے تھے۔ آپ ایک مرتبہ جیل کے اندر تھے، امام زہری فرماتے ہیں میں امام زین العابدین سے ملنے کے لیے قید خانے کے اندر جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں، اے امام زین العابدین آپ ہر وقت بیڑیوں میں رہتے ہیں، آپ ہمیشہ قید میں رہتے ہیں، اس لیے کہ یزید اور یزیدی سارے امام زین العابدین سے ڈرتے تھے، وہ جانتے تھے یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی ابن حسین ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس کی رگوں میں بھی اسی حسین کا خون دوڑتا ہے جو 22,000 لشکر کے ساتھ تنے ٹکرا گیا تھا۔ جب امام زہری نے پوچھا تو امام زین العابدین فرمانے لگے، یہ ہتھ کڑیاں، یہ بیڑیاں میرے لیے کچھ نہیں ہے، جو میں نے کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے برا منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی مشکل، اتنی بڑی مصیبت میری زندگی میں کبھی نہیں آئی، یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں۔ امام زین العابدین نے ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں ہے، آپ نے کہا اے امام زہری تم ان کو کیا سمجھتے ہو، یہ میرے لیے قید ہے، یہ میرے لیے قید خانہ ہے، یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کی صدا کو بلند کیا اور اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئی، پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ کر گر گئی، کہا میرے لیے کچھ نہیں ہے، بس میں تو صبر کر رہا ہوں، میں تو بس صبر کر رہا ہوں۔ اور پھر کھولی جو چھٹتا پھر رہا تھا بھاگتا ہوا امام زین العابدین کے پاس آ گیا۔ حضرت امام زین العابدین خیمہ لگا ہوا ہے، شہر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی ذکر کے اندر مشغول ہیں۔ علی ابن حسین امام زین العابدین آپ ذکر کے اندر مشغول ہیں کہ دروازے پر کسی نے آواز دی، ایک شخص جس کی زبان پیاس سے باہر آئی ہے کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے گا۔ حضرت امام زین العابدین خیمے سے باہر آئے، آپ نے بٹھایا، آپ نے اسے پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد جب اس کی روانگی کا وقت ہوا تو وہ خود کھولی کہنے لگا اے امام زین العابدین لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی اور بھر گئی انہی الفاظ کے ساتھ آپ نے کہا کھولی باپ کے قاتل کو کون بھولتا ہے، امام حسین کے قاتل کو میں کیسے بھول سکتا ہوں، مگر سن تو یزیدی ہے میں حسینی ہوں۔ وہ تمہارا کردار تھا کہ کربلا کے اندر ہم مہمان بن کر آئے تھے، تم نے ہم پر حملہ کیا، یہ ہمارا کردار ہے، تم چل کے میرے پاس آئے ہو، ہم مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ آپ نے پانی پلایا اور پھر اس کے بعد کھولی کا سر شرم سے جھک گیا
وہاں سے نکلا، پھر مختار ثقفی کے فوجیوں کے ہتھے چڑھ گیا، اسے پکڑ لیا گیا۔ مختار ثقفی نے پکڑا، اس کے جسم کو چھلی کیا، اور اس نے اسی بازار کے اندر، جس بازار کے اندر آل رسول کی ازواج کو، آل رسول کے گھر والوں کو، آل رسول کی بیویوں کو اور آل بیت رسول کے سروں کو لایا گیا، اسی بازار کے اندر اعلان ہوا کہ سارے کے سارے لوگ باہر آئے۔ کھولی کو بہت مارا گیا، وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دیا جائے۔ مختار ثقفی نے اسے مارا بھی، اسے زخمی بھی کیا، بازار میں پڑا ہے۔ آخرکار کھولی کا انجام کیا ہوا؟ مختار ثقفی نے آگ لگا کر اسے جلا دیا۔ یزیدیوں کا انجام بہت برا ہوا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ ان کی محبت ہمارے سینوں میں رہے گی۔ یزید اور امام حسین رضی اللہ تعالی کربلا کے اندر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے صرف ایک قصہ اور کہانی ہے، کبھی آپ دل سے سوچیں بیٹھ کر یہ واقعہ کربلا ہے کیا، کبھی سوچیں کہ کربلا کے اندر کس طرح خوبصورت آل رسول کے پھول لڑا دیے گئے، کربلا کی خاک کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اور حضرت امام زین العابدین جب آپ خیموں سے نکلتے ہیں اور نکلنے سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اور حضرت قاسم، حضرت علی اکبر کو جب شہید کیا گیا، وہ سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت امام زین العابدین خیمے کے اندر موجود ہے، بیمار پڑے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کے 72 افراد کی لاشیں پڑی ہو، اور پھر اسی گھر کے ایک شہزادہ جو امام زین العابدین بچا ہو، لاشیں سامنے پڑے ہو، ارے جتنا بھی ظالم ہو کوئی شخص بھی ایسا نہیں کرتا، بلکہ قانون کے اندر بھی اس کی چھوٹ ہے کہ اگر باپ مرا ہے تو کچھ وقت کے لیے جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے، مگر امام زین العابدین کے گھر کے 72 افراد کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، مگر اسی حالت کے اندر امام زین العابدین کے ہاتھوں کو، جو بیماری کے حالت کے اندر ہے، ان کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہے۔ امام زین العابدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ امام زین العابدین بے ہوشی کے عالم میں ہے، اور جب آپ واپس پلٹتے ہیں مدینہ کی طرف، اپنی دادی جان کے دروازے پر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، آپ کی دادی جان باہر آتی ہے، جیسے ہی زین العابدین کو دیکھتی ہے تو آپ سے پردہ کر لیتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، اے دادی جان، شریعت کے اندر تو پردہ نہیں ہے کہ پوتے سے دادی پردہ کرے۔ جب یہ بات کہی تو آپ کی دادی جان نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ زین العابدین جس کے سارے جاتے ہوئے بال سیاہ تھے، جب واپس پلٹا سارے کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ پوچھا کیا تم زین العابدین ہو؟ کہنے لگے ہاں میں زین العابدین ہوں۔ سینے سے لگایا اور کہا اے زین العابدین تو نے اپنا حال کیا کر دیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں، اے دادی جان، اگر آپ نے بھی کربلا کا منظر دیکھا ہوتا تو آپ اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑے نہ ہو سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے اپنے باپا کو اور اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے۔ یزید ایسا لعین شخص تھا، ایسا بے شرم شخص تھا، جس نے حقوق انسانیت کو پامال کیا، جس نے کردار پر حملہ کیا، جس نے خلافت پر حملہ کیا، جس نے شریعت کے سارے اصولوں کو پامال کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ڈٹ کر مقابلہ کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی لوگ حسین کا نام رکھتے ہیں، اور لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں۔ میرا ان کو یہ پیغام ہے، ہم اپنے بیٹوں کا نام حسین کے نام پہ رکھتے ہیں، تم یزید کے نام پہ رکھو۔ اگر تم کہتے ہو یزید حق پر تھا اور یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں، جو یزیدی ہے وہ بھی دعا کریں، جو حسینی ہے وہ بھی دعا کریں، اور اسی دعا کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ آمین کہیں کہ جو شخص حسینی ہے، حسین کے ساتھ ہے، وہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی حسینیوں کا حشر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کرے، آمین۔
اور جو وہ یزیدی ہے ان کے لیے بھی یہ دعا ہے جو یزیدی اور یزید کا نام لیتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر وہ تمہارا بڑا ہے اور دعا کرتے ہیں قیامت کے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، یزید کے ساتھ ہو۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ساتھ اٹھیں گے، جو یزیدی ہے وہ یزید کی صفوں میں اٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، ان کی محبت میں جینا، ان کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا